السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیورسٹی میں ایک مغرور امیر زادی نے غریب طالب علم کو اس کے پھٹے ہوئے جوتوں پر پوری کلاس کے سامنے ذلیل کیا اور کہا کہ تم میرے ساتھ کھڑے ہونے کے بھی لائق نہیں۔ لڑکے نے خاموشی سے سر جھکایا اور اپنے مقصد میں لگ گیا۔ 10 سال بعد اس امیر زادی کے باپ کا سارا کاروبار ڈوب گیا اور وہ نوکری کی تلاش میں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو دینے گئی۔ جب سی ای او نے کیبن میں اسے بلایا تو اس کے ہاتھ سے فائل گر گئی، کیونکہ یونیورسٹی کی زندگی احسن کے لیے کسی کھٹن امتحان سے کم نہیں تھی۔ وہ ایک غریب بیوہ کا اکلوتا بیٹا تھا جس کی ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے اور راتوں کو جاگ کر کپڑے سی کر اسے اس نامی گرامی یونیورسٹی میں داخل کروایا تھا۔ احسن جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے روشن مستقبل کے لیے اپنی پوری زندگی اور اپنی تمام خوشیاں قربان کر دی ہیں، اس لیے اس کا سارا دھیان صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر تھا۔ وہ پرانے اور کئی جگہوں سے رفو کیے ہوئے کپڑے اور گھسے ہوئے جوتے پہن کر یونیورسٹی آتا، لیکن اس کے ماتھے پر کبھی احساس کم تری یا شرمندگی کی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کا یہ پختہ ماننا تھا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا علم، اس کا کردار اور اس کا اخلاق ہوتا ہے، اس کا ظاہری لباس نہیں۔ دوسری طرف اسی کلاس میں زوہا بھی پڑھتی تھی، جو اس شہر کی سب سے بڑے اور امیر ترین بزنس مین کی بیٹی تھی۔ زوہا کو اپنی بے پناہ دولت اور اپنے قیمتی برانڈڈ کپڑوں اور اپنی لگژری گاڑیوں پر بے حد غرور تھا۔ وہ غریب لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتی تھی اور انہیں انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ غریب اور عام لوگ امیروں کے برابر بیٹھنے اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ زوہا اور احسن نے اگرچہ ایک ہی کلاس کے طالب علم تھے، لیکن ان دونوں کی دنیاؤں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ ایک معمول کے دن یونیورسٹی کے کوریڈور میں طلباء کا بہت زیادہ رش تھا۔ احسن لائبریری سے اپنی کچھ موٹی کتابیں اور نوٹس لے کر اپنی اگلی کلاس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں سر جھکائے چل رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے آنے والے کسی طالب علم کا زوردار دھکا اسے لگا اور اس کا توازن بری طرح سے بگڑ گیا۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پایا اور سیدھا وہاں کھڑی زوہا اور اس کے امیر دوستوں کے قدموں میں جا گرا۔ اس کے گرنے کی وجہ سے احسن کا وہ پرانا جوتا، جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کئی بار سوئی دھاگے سے سیا تھا، پوری طرح سے ادھڑ گیا اور اس کا پاؤں ننگا ہو کر ٹھنڈے فرش پر لگنے لگا۔ احسن کی ساری کتابیں اور نوٹس بھی زمین پر بکھر گئے تھے۔ اس نے جلدی سے گھبرا کر اپنی کتابیں سمیٹنا شروع کر دی تاکہ وہ راستہ صاف کر سکے، لیکن تب تک زوہا کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ اسے یہ بات بہت سخت ناگوار گزری اور اس کی انا کو ٹھیس پہنچی کہ ایک غریب اور خستہ حال لڑکا اس کے اتنے قریب آ گرا ہے اور اس کے مہنگے جوتوں کے پاس اس کا ننگا پاؤں ہے۔ اس نے انتہائی حقارت سے احسن کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظر جیسے ہی اس کے پھٹے ہوئے جوتے پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک اور زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ زوہا نے ایک زوردار کہکا لگایا اور جس سے پوری راہداری میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا اور وہاں موجود سب لوگوں کی توجہ ان دونوں کی طرف مرکوز ہو گئی۔ زوہا نے نہایت اونچی اور چبھتی ہوئی آواز میں، جو نشتر کی طرح احسن کے دل میں لگی، کہا، ذرا اس غریب کو تو دیکھو، اسے چلنے کی تمیز تک نہیں اور خواب اتنے بڑے دیکھتا ہے کہ اس مہنگی یونیورسٹی میں پڑھنے آ گیا۔ تمہارے اس گندے اور پھٹے ہوئے جوتے کو دیکھ کر مجھے گھن آ رہی ہے۔ تم جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کی اوقات بس یہی ہوتی ہے کہ تم ہم امیروں کے قدموں میں ہی گرے رہو۔
تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم اس جگہ پر ہمارے برابر کھڑے ہو سکتے ہو یا ہمارے ساتھ پڑھ لکھ سکتے ہو؟ تمہاری اوقات ان ادھڑے اور پھٹے ہوئے جوتوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تم میرے ساتھ کھڑے ہونے کو تو کیا، تم میرے سائے کے قریب بھی آنے کے لائق نہیں ہو۔ ایسن نے جب سب کے سامنے یہ ذلت امیز الفاظ سنے تو اس کے دل پر کسی نے تیز دھار خنجر چلا دیا ہو جیسے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے اور اس کا گلا رند گیا، لیکن اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان آنسوؤں کو اپنی آنکھوں سے گرنے نہیں دیا۔ اس نے ایک نظر اپنے اس ادھڑے ہوئے جوتے کو دیکھا جو آج اس کی اس قدر تذلیل کا باعث بنا تھا، اور پھر اس نے زوہا کے غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زوہا کو اسی وقت کوئی کرارا جواب دے دے اور اسے بتائے کہ انسان کی عزت دولت سے نہیں ہوتی، لیکن عین اسی لمحے اسے اپنی وہ بوڑھی ماں یاد آ گئی جو گھر میں بیٹھی اس کی کامیابی کے لیے مصلے پر رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے یہاں اپنے غصے پر قابو نہ پایا اور کوئی جھگڑا کھڑا کر دیا تو یونیورسٹی انتظامیہ اس کا اسکالرشپ کینسل کر دے گی، اور اس کی ماں کے وہ تمام خواب جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے وابستہ کر رکھے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل جائیں گے۔ ایسا نے خاموشی اختیار کی۔ اس نے اپنا سر جھکایا، اپنی بکھری ہوئی کتابیں اپنے سینے سے لگائیں اور بغیر کوئی لفظ بولے وہاں سے چل دیا، اور اس کا وہ ادھڑا ہوا جوتا فرش پر گھسیٹتے ہوئے ایک عجیب سی آواز پیدا کر رہا تھا، اور پیچھے سے زوہا اور اس کے دوستوں کے استہزازیہ ہنسنے کی آوازیں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ کہے احسن کی روح کو بری طرح سے زخمی کر رہے تھے، لیکن اسی اذیت ناک لمحے میں احسن نے اپنے دکھ اور اپنے آنسوؤں کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا۔ اس نے اپنے دل میں ایک مضبوط عہد کیا کہ وہ اس ذلت اور اس تذلیل کا جواب اپنے منہ سے نہیں بلکہ اپنی شاندار کامیابی سے دے گا۔ وہ رات احسن کی زندگی کی سب سے طویل رات اور تکلیف دہ رات تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے بوسیدہ کمرے میں اکیلا بیٹھا ان جوتوں کو گھورتا رہا جو آج اس کی سر عام بے عزتی کا سبب بنے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے رب کے حضور دعا کی اور اپنے آپ سے ایک پختہ وعدہ کیا کہ وہ اتنی محنت کرے گا کہ ایک دن یہ دنیا اس کی مثالیں دے گی، اور جو لوگ آج اس پر ہنس رہے ہیں وہ ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہونے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے۔ اس دن کے بعد سے احسن کی دنیا بالکل بدل گئی تھی۔ اس نے دن رات ایک کر دیے اور اپنی تمام تر توانائیاں صرف اور صرف اپنے مقصد پر لگا دی۔ اس نے دوستوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، وہ بس اپنی کلاس میں جاتا اور اس کے بعد گھنٹوں لائبریری میں بیٹھ کر پڑھتا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید نیند اور تھکن ہوتی تھی، لیکن زوہا کے وہ زہریلے الفاظ اسے چین سے سونے نہیں دیتے تھے۔ وہ جب بھی ہمت ہارنے لگتا یا تھک جاتا تو وہ راہداری اور وہ چبھتے ہوئے کہے یاد آ جاتے۔ اس نے وہ پھٹے ہوئے جوتے کوڑے میں پھینکنے کی بجائے اپنے کمرے کی دیوار پر لٹکا دیے تاکہ وہ اسے ہر روز اس کی منزل کی اور اس کے کا مقصد یاد دلانے کی کوشش دلاتے رہیں۔ اس کی ماں نے اسے پاگلوں کی طرح دن رات محنت کرتے دیکھ کر فکر مند ہوتی اور کہتی بیٹا اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو، لیکن احسن بس مسکرا کر اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیتا اور کہتا ماں تم بس اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو، تمہارا یہ بیٹا ایک دن اس شہر کا سب سے کامیاب اور عزت دار انسان بنے گا اور تمہارے قدموں میں دنیا کی ہر خوشی لا کر رکھ دے گا۔ دوسری طرف زوہا اپنے غرور، اپنے فضول پارٹیوں اور اپنی دولت کے نشے میں مگن رہی۔ اسے اس بات کا ذرا بھی احساس تک نہیں تھا کہ اس نے اپنی زبان سے ایک غریب انسان کا دل کتنی بری طرح سے توڑا ہے۔
وہ اپنی طاقت کے غم میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے لگتا تھا کہ یہ بے پناہ پیسہ اور یہ جھوٹی شان و شوکت ہمیشہ اسی طرح اسی کے پاس رہے گی۔ لیکن احسن کی وہ خاموشی اور مسلسل محنت ایک ایسا طوفان بن رہی تھی جو آنے والے وقت میں زوہا کے اس غرور کے محل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والی تھی۔ احسن کے دل میں اب زوہا کے لیے کوئی غصہ یا انتقام کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک ٹھنڈی آگ جل رہی تھی جو اسے روز بروز آگے بڑھنے اور کچھ کر گزرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اس دنیا کے سامنے ثابت کرنے کی قسم کھا لی تھی، اور اس کی یہی سچی لگن اس کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن گئی تھی۔ اس کا ہر قدم اب کامیابی کے راستے پر اٹھ رہا تھا، اور اسے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ جب وہ اپنی اصل منزل پر پہنچ جائے گا تو زوہا کے وہ غرور بھرے الفاظ خود بخود جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ احسن کی یہ کہانی محض ایک غریب لڑکے کی کہانی نہیں رہی تھی، بلکہ یہ صبر، برداشت اور ایک ایسے اٹل عزم کی داستان بن چکی تھی جس نے ایک پھٹے ہوئے جوتے کی تذلیل کو اپنی کامیابی کی مضبوط ترین سیڑھی بنا لیا تھا، اور یہی وہ خاموش جذبہ تھا جس نے اس کی تقدیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ وقت کی سوئیوں نے خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھا تھا، اور یونیورسٹی کے وہ دن ایک دھندلا خواب بن کر ماضی کی کتاب میں دفن ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب زندگی نے اپنے چہرے سے معصومیت کا نقاب الٹ کر حقیقت کا وہ بھیانک اور کھٹن روپ دکھایا جو انسان کے اعصاب کا کڑا امتحان لیتا ہے۔ احسن کے لیے ڈگری حاصل کرنا منزل نہیں، بلکہ ایک ایسے طویل اور صبر آزما سفر کی محض ایک شروعات تھی جس میں قدم قدم پر کانٹے بچھے تھے۔ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد جب وہ اپنی ڈگری ہاتھ میں لیے نوکری کی تلاش میں نکلا تو اسے اس تلخ حقیقت کا ادارک ہوا کہ اس معاشرے میں قابلیت سے زیادہ سفارش اور ظاہری رکھ رکھاؤ کی اہمیت ہے۔ اس کے پاس نہ پہننے کو کوئی قیمتی سوٹ تھا اور نہ ہی اسے کسی بڑی گاڑی میں انٹرویو دینے کے لیے جانے کی سہولت میسر تھی۔ وہ پیدل میلوں کا سفر طے کرتا، اس کے وہی پرانے اور ادھڑے ہوئے جوتے جن کا زوہا نے پوری کلاس کے سامنے مذاق اڑایا تھا، اب سڑکوں کی دھول پھانک رہے تھے، اور ان کے تلوے اتنے گھس چکے تھے کہ سڑک کی ہر کنکری احسن کے پاؤں میں ایک نشتر کی طرح چبھتی تھی۔ کئی مہینوں کی در بدر ٹھوکریں کھانے کے بعد اسے ایک ویئر ہاؤس اور لاجسٹکس ڈپارٹمنٹ میں گیٹ کلرک کی ایک انتہائی معمولی نوکری ملی۔ یہ وہ کام تھا جو اس کی قابلیت اور اس کی ڈگری کی کھلی توہین تھا، لیکن احسن کے پاس انکار کی کوئی بھی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ گھر میں اس کی بوڑھی اور بیمار ماں فاقوں پر مجبور ہو رہی تھی۔ ایک گیٹ کلرک کے طور پر اس کی زندگی کسی مزدور سے کم نہیں تھی۔ وہ شدید گرمی اور کڑکڑاتی سردی میں ویئر ہاؤس کے بڑے لوہے کے دروازے پر کھڑا رہتا، دن رات آنے والے بھاری بھرکم ٹرکوں اور ٹریلرز کی انٹری کرتا۔ دھول اور مٹی سے اس کا چہرہ اور کپڑے اٹے رہتے۔ ٹرک ڈرائیوروں کا درشت رویہ اور مالکان کی جھڑکیاں اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی تھیں، لیکن وہ ان سب کے باوجود خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا اور ویئر ہاؤس میں سناٹا پسرا ہوتا تو وہ گیٹ پر بنے ایک چھوٹے سے کیبن میں مدھم سی روشنی کے نیچے بیٹھ کر لاجسٹکس اور سپلائی چین مینجمنٹ کی کتابیں پڑھتا۔ وہ صرف ٹرکوں کا حساب نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ اس پورے نظام کی خامیوں کو اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی جذباتی کشمکش چل رہی تھی۔ جب بھی وہ تھک ہار کر چور ہو جاتا اور اس کا دل چاہتا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہار مان لے، تو اسے کمرے کی دیوار پر
لٹکے وہ جوتے یاد آ جاتے جو اس نے اپنی پہلی تنخواہ سے نئے جوتے خریدنے کے بعد بھی نہیں پھینکے تھے، بھلے انہیں ایک یادگار کے طور پر سنبھال کر رکھا تھا۔ اسے ظہر کی وہ استحضاریہ ہنسی اور اس کے وہ زہریلے الفاظ یاد آ جاتے کہ تم میرے ساتھ کھڑے ہونے کے بھی لائق نہیں۔ یہ الفاظ اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو ایک لاوے میں بدل دیتے اور وہ ایک نئی طاقت کے ساتھ اپنے مقصد میں جٹ جاتا۔ دوسری طرف ظہر کی زندگی میں تکبر اور فرعونیت کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے باپ کے کروڑوں ملٹی نیشنل بزنس میں قدم رکھا تو اس کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ اس دنیا کی سب سے طاقتور حکمران ہو۔ اس کا دفتر شیشے اور مہنگی ترین لکڑی سے بنا تھا۔ جہاں وہ ایک ملکہ کی طرح بیٹھتی تھی، اسے اس بات کا غم تھا کہ وہ اپنے پیسوں سے ہر انسان کو خرید سکتی ہے۔ اس نے کاروبار کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی اپنی انا کی تسکین کے لیے کمپنی کے ان تمام پرانے اور تجربہ کار ملازمین کو بے عزت کر کے نکال دیا جنہوں نے اس کے باپ کے ساتھ مل کر اس امپائر کی بنیادیں رکھی تھی۔ ظہر کا ماننا تھا کہ یہ پرانے لوگ اس کے جدید خیالات کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اس کی جگہ اس نے اپنے ارد گرد ایسے خوش آمدی اور ناتجربہ کار دوستوں کا ٹولہ جمع کر لیا جو صرف اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور اس کی دولت پر عیش کرتے تھے۔ ظہر کی فیصلہ سازی میں بصیرت کی بجائے اس کی ضد اور اس کا تکبر شامل تھا۔ وہ کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی اسے مارکیٹ کے حقائق بتانے کی کوشش کرتا تو وہ اسے غریب اور 2 ٹکے کا انسان کہہ کر اپنے کیبن سے باہر نکال دیتی۔ انسانی نفسیات کا یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے کہ انسان جب دولت کے نشے میں اندھا ہوتا ہے تو وہ اس گڑھے کو نہیں دیکھ پاتا، بلکہ وہ خود اپنے لیے کھود رہا ہوتا ہے۔ ظہر کی راتیں کلبوں اور مہنگے ترین پارٹیوں میں گزرتی جہاں وہ لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیتی۔ اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ غریب کا دل دکھانے کی سزا اس دنیا میں ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ وقت کا پہیہ نہایت خاموشی لیکن بے رحمی کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ احسن نے اپنی انتھک محنت، اپنی دیانتداری اور اپنے اس خاموش عزم کی بدولت جو اس نے اس تذلیل والے دن کیا تھا، ایک ایسا معجزہ کر دکھایا جس کا تصور بھی محال تھا۔ اس نے گیٹ کلرک کی نوکری کے دوران لاجسٹکس کے نظام میں موجود ان خامیوں کو ڈھونڈ نکالا تھا جو بڑی کمپنیوں کو کروڑوں کا نقصان پہنچا رہی تھی۔ اس نے ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنا ایک سٹارٹ اپ شروع کیا تھا۔ اس نے اپنی ساری جمع پونجی داؤ پر لگا دی۔ شروع کے دن اس قدر کھٹن تھے کہ احسن کو کئی راتیں فاقوں میں گزارنی پڑی۔ وہ خود ہی سامان کی پیکنگ کرتا، خود ہی کلرک کا کام کاج کرتا اور خود ہی مارکیٹ میں جا کر لوگوں کی منتیں کرتا تھا کہ وہ اسے ایک موقع دے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے اسے دھکے دے کر نکال دیا، اس کی تذلیل کی، لیکن احسن کا ظرف اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اب اسے کسی کی بات کا بھی برا نہیں لگتا تھا۔ وہ صرف مسکراتا اور اگلی منزل کی طرف چل پڑتا تھا۔ اس کی ماں کی راتوں کی دعائیں جو اس نے تہجد کے مصلے پر رو رو کر مانگی تھی آخر کار رنگ لانے لگ گئی تھی۔ احسن کے کام میں برکت پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی سچائی اور کام کے تئیں اس کی لگن نے مارکیٹ میں اس کا نام بنانا شروع کر دیا۔ اس کا چھوٹا سا سٹارٹ اپ آہستہ آہستہ ایک مستحکم کمپنی کی شکل اختیار کرنے لگا۔ وہ دن دور نہیں تھا جب اس کی کمپنی نے پورے ملک کے لاجسٹکس کے نظام کو میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس نے اپنے ماضی کو کبھی نہیں بھلایا تھا۔ اس نے اپنے دفتر کے سب سے خاص اور نمایاں حصے میں ایک شیشے کے باکس کے اندر اپنے وہ پھٹے ہوئے جوتے سجا کر رکھے تھے جو اس کے عروج کی اصل وجہ بنے تھے۔ وہ جوتے اب کوئی غیر معمولی جوتے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک غریب کی غیرت
اور حیرت جذبوں کا ایک ایسا شاہکار تھے جو ہر دیکھنے والے کو محنت اور لگن کا سبق دیتے تھے۔ جب احسن ان جوتوں کو دیکھتا تو ان کی آنکھوں میں ایک پرسکون چمک آ جاتی۔ وہ جانتا تھا اگر اس دن زوہا نے اس کا غرور نہ توڑا ہوتا تو شاید وہ آج اس مقام پر نہ ہوتا جہاں وہ ہزاروں لوگوں کا روزگار چلا رہا تھا۔ دوسری جانب قدرت کا وہ فیصلہ کن اور خوفناک وار زوہا کی زندگی پر ہو چکا تھا جس کی وہ توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی نہ تجربہ کاری، اس کے غلط فیصلوں اور اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے باپ کا کھڑا کیا ہوا کروڑوں کا امپائر تاش کے پتوں کی طرح بکھرنا شروع ہو گیا تھا۔ مارکیٹ میں اس کی ساکھ مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ شیئرز کی قیمتیں کوڑیوں کے بھاؤ گر گئی تھیں اور بینکوں نے اپنے اربوں روپے کے قرضوں کی وصولی کے لیے نوٹس بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ زوہا نے جب اس ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے تو اسے احساس ہوا کہ وہ مکمل طور پر تنہا ہو چکی ہے۔ اس کے وہ تمام امیر دوست جن پر وہ اپنی دولت لٹاتی تھی ایک ایک کر کے غائب ہو چکے تھے۔ جب بینک کے حکام پولیس کے ساتھ ان کے عالیشان بنگلے کو سیل کرنے آئے تو زوہا کے باپ سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور اسے دل کا ایک ایسا شدید اور جان لیوا دورہ پڑا کہ وہ وہیں زمین پر گر گیا۔ وہ منظر زوہا کی زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ وہ باپ کو لے کر ہسپتال پہنچی لیکن اس کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد ہو چکے تھے۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے باپ کا کسی پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کروا سکے۔ وہ لڑکی جو کبھی غریبوں کے وارڈ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی آج اسی سرکاری ہسپتال کی گندی اور بدبودار راہداریوں میں رو رو کر ڈاکٹروں کی منتیں کر رہی تھی۔ لیکن مکافات عمل کا شکنجہ اس قدر سخت تھا کہ اس کی کوئی چیخ اور کوئی آنسو کام نہیں آ رہا تھا۔ ان کا وہ عالیشان محل، ان کی امپورٹڈ گاڑیاں، ان کا بینک بیلنس سب کچھ چھین چکا تھا۔ زوہا کو اپنے مفلوج اور بیمار باپ کے ساتھ ایک شہر کے سب سے پسماندہ اور غریب علاقے میں ایک چھوٹا سا خستہ حال کمرہ کرائے پر لینا پڑا جہاں کی دیواروں سے سیم کی بدبو آتی تھی۔ چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں زوہا کے وہ مہنگے برانڈڈ کپڑے جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتے تھے اب مٹی اور کیچڑ میں لتھڑ چکے تھے۔ وہ زوہا جو کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتی تھی اب 2 وقت کی روٹی اور اپنے باپ کی دوائیوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی۔ بھوک اور افلاس نے اس کے چہرے کی وہ ساری چمک چھین لی تھی جو کبھی اس کے تکبر کی عکاس تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ غریب ہونا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہ ہو اس کے سارے خواب اور اس کا وہ سارا غرور کیسے دم توڑتا ہے۔ اسے ہر روز اس راہداری کا وہ منظر یاد آتا جہاں اس نے احسن کے پھٹے جوتوں کا مذاق اڑایا تھا اور اسے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ کھڑے ہونے کے بھی لائق نہیں ہو۔ آج زوہا کی اپنی جوتیاں گھس چکی تھیں، اس کے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے اور اس کے کپڑے میلے ہو چکے تھے۔ وہ اب انہی لوگوں کی طرح لگ رہی تھی جنہیں وہ کبھی حقارت سے کیڑے مکوڑے کہا کرتی تھی۔ یہ ان دونوں کرداروں کی زندگی کا وہ مقام تھا جہاں ایک طرف عروج کی انتہا تھی اور دوسری طرف زوال کی گہری کھائی۔ احسن جو آج ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO تھا اپنی دولت اور طاقت کے باوجود زمین سے جڑا ہوا انسان تھا۔ اس نے اپنی کامیابی کو کبھی اپنے دل و دماغ پر سوار نہیں ہونے دیا۔ اس کی ماں آج بھی اسے یہی سب کچھ سکھاتی تھی کہ اللہ نے میرے بیٹے کو اور تجھے یہ سب کچھ دیا تو اس کا شکر ادا کرو اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کر۔ احسن نے اپنی کمپنی میں ایسے سینکڑوں غریب اور مستحق طلباء کو نوکریاں دے رکھی تھی جن کے پاس سفارش نہیں تھی بلکہ قابلیت تھی۔
وہ ان کے دکھ درد کو سمجھتا تھا کیونکہ وہ خود اس بھٹی سے گزر چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور احسن کسی زوہا کے غرور کا نشانہ بنے۔ اس طرف زوہا کی زندگی میں مایوسی اور اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کے باپ کی دوائیاں ختم ہو چکی تھیں اور مالک مکان اسے کرایہ نہ دینے کی صورت میں گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ زوہا کا غرور اب ندامت کے آنسوؤں میں بہہ چکا تھا۔ وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اسے اپنی ان تمام غلطیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا جو اس نے اپنی طاقت کے نشے میں کی تھی۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی تھی اور کہتی تھی کہ اسے اس کے غرور کی سزا مل چکی ہے، اب اسے معاف کر دیا جائے۔ اس کی اس بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں اسے کسی جاننے والے نے بتایا کہ شہر کی ایک بہت بڑی اور نامور لاجسٹک کمپنی میں کچھ اسامیوں کے انٹرویو ہو رہے ہیں۔ اگر وہ وہاں جائے گی تو شاید اسے وہاں پر کوئی نوکری مل جائے۔ یہ کمپنی احسن کی تھی، لیکن زوہا اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ اس کے دل میں ایک موہوم سی امید پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے پرانے کپڑوں کو دھو کر استری کیا، اپنی وہ فائل نکالی جس میں اس کی ڈگریاں رکھی تھیں جو اب تک اس کے کسی کام نہیں آئی تھیں، اور وہ اس انٹرویو کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اس کا سفر کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ بسوں میں دھکے کھاتی، پیدل چلتی اور گرمی سے جھلستی ہوئی اس فلک بوس اور شاندار عمارت کے سامنے پہنچی تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ اس عمارت کی شان و شوکت اور اس کی اونچائی دیکھ کر اسے اپنا ماضی یاد آ گیا، جب وہ بھی ایسی ہی عمارتوں کی مالکن تھی۔ اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت اور تجسس میں مبتلا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس شیشے کی عمارت کے اندر اس کی قسمت کا فیصلہ کون سا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس کا استقبال ایک انتہائی شاندار اور پرتعیش ماحول نے کیا۔ وہ ایک صوفے پر خاموشی سے بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی نظریں بار بار زمین کی طرف جھک رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد موجود ہر شخص اسے حقارت سے دیکھ رہا ہو۔ اس کے کپڑوں اور اس کی خستہ حالی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ یہ وہی احساس کمتری تھا جو اس نے کبھی احسن کو دلانے کی کوشش کی تھی۔ آج وقت کا وہ پہیہ جو 10 سال پہلے گھومنا شروع ہوا تھا اب اپنا چکر مکمل کر چکا تھا۔ زوہا کو کیبن کے اندر سے بلاوے کا انتظار تھا۔ وہ اس بات سے یکسر ناواقف تھی کہ جس شخص کے سامنے وہ نوکری کی بھیک مانگنے جانے والی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پھٹے پرانے جوتوں والا لڑکا ہے جس نے آج اپنی خاموش محنت اور اپنے عزم سے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا تھا، اور قدرت اس کہانی کو اس کے سب سے بڑے اور جذباتی انجام کی طرف لے کر جا رہی تھی، جہاں ایک کا ظرف اور دوسرے کی ندامت تاریخ کا ایک نیا باب رقم کرنے والے تھے۔ زوہا اس عالیشان اور پرتعیش عمارت کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں ایک بے ترتیب اور خوفناک ردھم پر دھڑک رہی تھیں۔ اس کا وجود اس نرم اور قیمتی چمڑے کے صوفے پر بھی کانپ رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر پلنے والی بے بسی اور لاچارگی اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ یہ وہی زوہا تھی جس کے لیے کبھی ایسی شاندار عمارتیں اور ایسے قیمتی صوفے روزمرہ کی زندگی کا ایک معمولی حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ ایک سائل اور ایک بھکارن کی حیثیت سے وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پہنے ہوئے سستے اور دھلے ہوئے کپڑے اس پرتعیش ماحول میں ایک عجیب سا تضاد پیدا کر رہے تھے اور اسے بار بار یہ احساس دلا رہے تھے کہ وہ اب اس دنیا کا حصہ نہیں رہی جس پر وہ کبھی حکمرانی کیا کرتی تھی۔ ویٹنگ لاؤنج میں اس کے ارد گرد کئی اور امیدوار بھی بیٹھے تھے جو جدید اور قیمتی سوٹوں میں ملبوس تھے۔
اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ زوہا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب اس کی خستہ حالی اور اس کے پرانے جوتوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ یہ وہی احساس تھا جو اس نے 10 سال پہلے یونیورسٹی کی راہداری میں ایک غریب لڑکے کو دلانے کی کوشش کی تھی، اور آج قدرت نے اسے اسی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں وہ خود کو ایک مجرم محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اپنے بوڑھے اور بیمار باپ کا چہرہ آ رہا تھا، جو اس وقت اس خستہ حال اور بدبودار کمرے میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، جس کی دوائیوں کے پیسے ختم ہو چکے تھے اور جس کی سانسیں اب زوہا کی اس نوکری سے جڑی ہوئی تھیں۔ زوہا نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی پرانی فائل کو مضبوطی سے سینے سے لگا لیا تھا، جس میں اس کی وہ ڈگریاں تھیں جن پر اسے کبھی بہت زیادہ غرور تھا، لیکن جو اب تک اسے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکی تھی۔ اس کا گلا سوکھ رہا تھا، وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی اور اپنے اس تکبر کی معافی مانگ رہی تھی جس نے اسے آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کر زمین کی پتال میں پٹخ دیا تھا۔ اچانک ویٹنگ لاؤنج کے ایک کونے میں لگا ہوا ایک خوبصورت شیشے کا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی خوش لباس سیکرٹری نے باہر آ کر ایک نام پکارا، مس زوہا، آپ کو CEO صاحب نے اندر بلایا ہے۔ یہ نام سنتے ہی زوہا کے جسم میں ایک بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی، لیکن اس نے اپنے باپ کی ڈوبتی ہوئی سانسوں کا تصور کر کے اپنے اندر ایک آخری ہمت پیدا کی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس طویل اور شاندار راہداری کی طرف چل پڑی تھی جو COE کے مرکزی کیبن کی طرف جاتی تھی۔ اس راہداری کے فرش پر بچھا ہوا قیمتی قالین اس کے قدموں کی آہٹ کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا، لیکن زوہا کے دل میں مچنے والا شور اس قدر بلند تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی دھڑکنوں کی آواز پوری عمارت میں گونج رہی ہو۔ وہ چلتی ہوئی ایک انتہائی شاندار اور بھاری بھرکم لکڑی کے دروازے کے سامنے آ کر رک گئی، جس پر سنہری حروف میں چیف ایگزیکٹو افسر لکھا ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گئی۔ وہ کمرہ اتنا وسیع اور پرتعیش تھا کہ ایک لمحے کے لیے زوہا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس کمرے کی ہر چیز میں ایک ایسی ہی نفاست اور ایسی دولت کا پتہ دے رہی تھی جو زوہا کے باپ کے عروج کے دور میں بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ کمرے کے بالکل سامنے ایک بہت بڑی اور شیشے کی کھڑکی تھی جسے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، اور اس کھڑکی کے سامنے ایک بہت بڑی اور قیمتی میز رکھی تھی جس کے پیچھے COE کی وہ اونچی اور رعبدار کرسی موجود تھی جس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ زوہا خاموشی سے چلتی ہوئی اس میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی نظریں احترام اور خوف سے زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ اس کے لیے اس فائل کو پکڑنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ کمرے میں CEO کی خاموشی اور ایک ایسا جادوئی سناٹا تھا جو انسان کی روح تک کو تڑپا ڈالے۔ اتر جاتا ہے۔ اچانک زوہا کی نظر میز کے ایک طرف پڑے ہوئے شیشے کے باکس پر پڑی جس کے اندر ایک عجیب و غریب سی چیز سجی ہوئی تھی۔ وہ ایک جوڑی پرانے اور بری طرح سے پھٹے ہوئے جوتے تھے۔ زوہا نے حیرت سے ان جوتوں کو دیکھا۔ اس پرتعیش اور اربوں روپے کے دفتر میں ان پھٹے ہوئے اور غلیظ جوتوں کا کیا کام تھا؟ اس کا دل و دماغ اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک وہ رعبدار کرسی ایک دھیمی سی آواز کے ساتھ گھومی اور اس پر بیٹھا ہوا شخص زوہا کے بالکل سامنے آ گیا۔ زوہا نے جب نظریں اٹھا کر اس شخص کے چہرے کو دیکھا تو اس کے دماغ میں
جیسے ہزاروں روپے ایک بم ایک ساتھ پھوٹ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں اور اس کا خون اس کی رگوں میں منجمد ہو کر رہ گیا۔ اس کے سامنے کرسی پر کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا بیٹھا تھا جسے اس نے 10 سال پہلے یونیورسٹی کی پوری کلاس کے سامنے اس کے پھٹے ہوئے جوتوں پر ذلیل و رسوا کیا تھا۔ یہ احسن تھا، وہی احسن جس کی غربت کا اس نے مذاق اڑایا تھا، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بھی لائق نہیں ہے۔ آج وہی احسن ایک ایسے امپائر کا مالک بن کر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک بادشاہ کی طرح بیٹھا تھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اب زوہا جیسی ہزاروں لڑکیاں ترستی تھی۔ یہ صدمہ اور یہ حیرت اس قدر شدید تھی کہ زوہا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ فائل چھوٹ گئی اور وہ زمین پر گر کر اس کے سارے کاغذات اور ڈگریاں فرش پر یوں بکھر گئیں جیسے خزاں کے موسم میں سوکھے ہوئے پتے درختوں سے گر کر بکھر جاتے ہیں۔ یہ منظر بالکل ویسا ہی تھا جیسا 10 سال پہلے یونیورسٹی کی راہداری میں ہوا تھا، جب احسن کے ہاتھوں میں اس کی کتابیں گر گئی تھیں اور زوہا نے اس پر قہقہا لگایا تھا۔ آج اس کمرے میں کوئی بھی قہقہا نہیں لگا تھا، بلکہ ایک ایسی خوفناک اور کربناک خاموشی تھی جو زوہا کے وجود کو چیر رہی تھی، اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وقت پلٹ کر واپس آ گیا ہو اور قدرت نے اسے اس کے اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں کس کر جکڑ لیا ہے۔ زوہا کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اور اس کے منہ سے ایک گھٹی سی سسکی نکل گئی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ احسن اب اپنے ان تمام سالوں کا بدلہ لے گا۔ وہ اسے دھکے دے کر دفتر سے نکال دے گا، وہ اس کے اس پرانے اور غریبانہ لباس کا مذاق اڑائے گا اور اسے وہ تمام زہریلے الفاظ واپس لوٹائے گا جو اس نے اسے کہے تھے۔ زوہا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور اس طوفان کا انتظار کرنے لگی جو اب احسن کی طرف سے آنے والا تھا۔ لیکن احسن اپنی کرسی سے اٹھا اور انتہائی پروقار انداز میں چلتا ہوا زوہا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی غصہ تھا، نہ کوئی تکبر، اور نہ ہی انتقام کی کوئی چمک۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون اور ایک ایسا ظرف تھا جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہوں نے اپنی انا کو مار کر زندگی کی اصل حقیقت کو پا لیا ہو۔ احسن نے جھک کر فرش پر بکھرے ہوئے وہ تمام کاغذات اور وہ فائل اپنے ہاتھوں سے اکٹھی کی، انہیں ترتیب دیا اور نہایت شائستگی سے زوہا کی طرف بڑھا۔ زوہا نے جب ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولیں اور احسن کو اپنے سامنے کھڑے اس کی فائل اسے لوٹاتے ہوئے دیکھا تو اس کی انتہا حیرت کے نہ رہی۔ اس کے آنسو اب سیلاب کی صورت میں اختیار کر چکے، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ احسن نے نہایت دھیمی مگر گہری اور باوقار آواز میں کہا، مس زوہا، اپنی فائل پکڑ لیجیے، آپ کی ڈگریاں بہت شاندار ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اس نوکری کے لیے بالکل اہل ہیں۔ احسن کی یہ بات سن کر زوہا کے اندر کا وہ بچا کھچا غرور بھی آنسوؤں میں بہہ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے روتے ہوئے کہا، تم مجھ سے بدلہ کیوں نہیں لے رہے؟ تم مجھے دھکے دے کر باہر کیوں نہیں نکال رہے؟ میں تو اسی لائق ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد تو مجھے جینے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ میں نے تمہاری غربت کا مذاق اڑایا تھا اور آج دیکھو میں خود اسی غربت کی بھٹی میں جل رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دو احسن، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے تکبر میں اندھی ہو چکی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وقت اتنی جلتی اور اتنی بے رحمی سے اپنا انتقام لیتا ہے۔ آج میرے پاس میرے بیمار باپ کی دوائی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں تم مجھے یہ نوکری نہیں دو گے اور مجھے ملنی بھی نہیں چاہیے، لیکن کم از کم تم مجھے اس میرے گھناؤنے سلوک کے لیے معاف کر دو۔ احسن نے زوہا کی
ان تمام باتوں کی انتہائی خاموشی اور تحمل سے سنا، اور پھر اس نے مڑ کر شیشے کے بوس کی طرف دیکھا جس میں اس کے وہ پرانے جوتے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، زوہا، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ انسان کی ساری تدبیریں، سارے غرور اور ساری طاقتوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ تم نے اس دن میرے جن جوتوں کا مذاق اڑایا تھا، میں نے انہیں اس لیے سنبھال کر نہیں رکھا کہ میں تم سے بدلہ لے سکوں، بلکہ میں نے انہیں اس لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے تاکہ مجھے یاد رہے کہ میری اوقات کیا تھی، اور مجھے یاد رہے کہ جب ایک انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو اسے فرعون نہیں بننا چاہیے، بلکہ اسے خدا کے سامنے اور جھک جانا چاہیے۔ بدلہ لینا بہت آسان ہے زوہا، میں چاہوں تو آج میں تمہیں اس عمارت سے بے عزت کر کے نکلوا سکتا ہوں، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میرا ضرب چھوٹا ہو جائے گا، اور میں اس خدا کی عطا کی ہوئی عزت کی توہین کروں گا جس نے مجھے اس خاک سے اٹھا کر اس تخت پر بٹھا دیا ہے۔ انسان کو جوتے یا اس کے کپڑے اونچا نہیں کرتے، بلکہ انسان کو اس کا ظرف، اس کا کردار اور اس کی عاجزی اونچا بناتی ہے۔ میں نے تم سے تمہاری تذلیل کا بدلہ اسی دن لے لیا تھا جب میں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ میں اپنے آپ کو اتنا کامیاب بناؤں گا کہ تم میری کامیابی کے سائے کے تک بھی نہ پہنچ سکو۔ میرا بدلہ مکمل ہو چکا زوہا، اور رہی بات نوکری کی، تو یہ نوکری میں تمہیں کسی ترس یا احسان کے طور پر نہیں دے رہا، بلکہ یہ نوکری تمہاری قابلیت اور تمہاری ڈگریوں کی بنیاد پر تمہارا حق ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اس برے وقت میں کوئی تمہیں اس طرح سے ذلیل و رسوا کرے جس طرح تم نے کبھی مجھے کیا تھا۔ احسن کے یہ الفاظ ایک ایک کر کے زوہا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ یقیناً جتنا احسن کی باتوں کو دیکھ رہی تھی اتنا ہی روتی اپنی نظروں میں گرتی جا رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اصل طاقت دولت میں نہیں ہوتی بلکہ انسان کے ظرف میں ہوتی ہے۔ احسن نے جس طرح اس کے بھیانک ماضی کو بھلا کر اسے اس کے حال میں جینے کا سہارا دیا، وہ زوہا کے لیے ایک ایسی شکست تھی جس نے اسے زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھا دیا تھا۔ احسن نے اپنی میز پر پڑا ہوا ایک چیک بک نکالا اور اس پر ایک خطیر رقم لکھی، اور وہ چیک زوہا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہاری پہلی تنخواہ کا ایڈوانس ہے، جاؤ اور سب سے پہلے اپنے باپ کا علاج کرواؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک اولاد کے لیے اس کے والدین کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ جب تمہارے والد ٹھیک ہو جائیں تو تم پیر کے دن سے آ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہو۔ زوہا نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اور وہ چیک پکڑا، اور اس پر لکھی ہوئی رقم اس کے باپ کے علاج کے لیے کافی سے بھی زیادہ تھی۔ وہ ایک بار پھر زمین پر بیٹھ کر احسن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ اس کے پاس اب احسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ اس کی سسکیاں اس شاندار دفتر کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن آج ان سسکیوں میں کوئی تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی عاجزی اور ایک ایسا پچھتاوا تھا جس نے زوہا کی روح کو مکمل طور پر پاک کر دیا تھا۔ اور وہ اس دفتر سے باہر نکلی تو وہ زوہا نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے اندر کا فرعون مر چکا تھا، اور ایک ایسا نیا انسان جنم لے چکا تھا جس نے یہ جان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب رسی چھوڑتا ہے، ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، تو انسان سمجھتا ہے وہ اس کائنات کا خدا بن گیا ہے، لیکن جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی داستان بن گئی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حقیقت کو ثابت کر گئی کہ کسی کی غربت یا مجبوری کا کبھی مذاق مت اڑائیں، کیونکہ دنیا کی ہر چیز بدل سکتی ہے۔ جو آج خاک پر ہے کل وہ تخت پر ہو سکتا ہے، اور جو آج تخت پر ہے اسے کل خاک پر آتے دیر نہیں لگتی۔ انسان کو اپنے لباس سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے
پہچاننا چاہیے، اور جس کا ظرف جتنا بڑا ہوتا ہے قدرت اسے اتنی ہی بڑی کامیابی سے نوازتی ہے۔ احسن کی ایک اس معافی نے نہ صرف ظہر کی زندگی بچا لی بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ کامیابی کا اصل مزہ بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ وقت کا پہیہ اپنا چکر مکمل کر چکا تھا، اور اس خاموش مگر گہرے طوفان نے غرور کے محل کو گرا کر وہاں عاجزی اور درگزر کی ایک ایسی بنیاد رکھ دی تھی جسے اب کوئی بھی طوفان ہلا نہیں سکتا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔